اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر نقل کی ہے، اور امام ترمذی کا نام ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جامع ترمذی۔ ترمذ ایک علاقے کا نام ہے، گاؤں، ایک شہر ہے، اور ترمذ جہمن ایک دریا ہے، اس کے کنارے پر ایک علاقہ ہے، شہر ہے جس کا نام ہے ترمذ۔ جہمن جیسے دریائے نیل ایسے دریائے جہمن، اور اس کے کنارے ایک شہر ترمذ، اور اس شہر کا ایک گاؤں ہے بو با واو عین، وہ نامی ایک گاؤں ہے جس کے اندر امام ترمذی پیدا ہوئے، اور ان کا نام ہے علامہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ محمد آپ کا نام ہے، آپ کے والد صاحب کا نام عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ آپ کا نام ہے، اور ترمذی آپ کی نسبت ہے، ابو عیسیٰ آپ کی کنیت ہے، اور سیدنا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی ترمذ میں پیدا ہوئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری جیسے استاد عطا کیا۔ استاد آپ کے امام بخاری ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ امام ترمذی کو اتنا اللہ نے علم حدیث عطا کیا کہ آپ کو خلیفہ بخاری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ بخاری، امام بخاری کے خلیفہ۔ وہ شاگرد بڑا اعلیٰ ہوتا ہے جس کو استاد اپنی خلافت عطا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جیسا کائنات میں استاد نہیں، اور صدیق اکبر جیسا کوئی خلیفہ نہیں۔ خلافت جو میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو عطا کی، کائنات میں ایسی کوئی خلافت نہیں۔ تو جیسے میرے آقا استاد شاگرد ہیں صدیق اکبر، اور استاد بھی اعلیٰ شاگرد بھی اعلیٰ ہے، ایسے امام بخاری استاد بھی بے مثل اور شاگرد امام ترمذی بھی بے مثال ہے۔ تو کیسے پیارے باکمال استاد کا ایک شاگرد محمد بن عیسیٰ ترمذی، استاد کی کتاب بھی بڑی اعلیٰ ہے صحیح بخاری، اور شاگرد کی کتاب بھی بڑی اعلیٰ ہے جامع ترمذی، اور استاد نے بھی کئی ہزار حدیثیں لکھی، اور شاگرد نے بھی پھر کئی ہزار حدیثیں لکھی۔ اگر ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد میں اثر ہوتا ہے، اور اگر استاد اچھا ہو تو اولاد اس کے شاگردوں میں اثر کیسے نظر نہیں آتا؟ استاد میرے مصطفیٰ جیسے ہوں اور شاگرد صدیق اکبر جیسا ہو، پھر بتائیے کہ استاد کے علم کا کیا کمال ہے، اور اللہ نے جو شاگرد دیا صدیق اکبر کے علم کا کیا کہنا، حدیث سننے کا کیا کہنا، اور حدیث بیان کرنے کا کیا کہنا۔ دیکھیے جس بندے نے چند دن کسی عالم دین کے پاس گزارے ہوں، آپ ادھر ہی صاحب لگا لیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، پہلے 2 جمعے ہم نے بخاری شریف سے صدیق اکبر کی عظمت سنی، اور یہاں بندہ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے، 10 منٹ 20 منٹ جتنا مل گیا اتنا بیٹھ گیا کسی عالم دین کے پاس، سیکھا، اور انسان کو سکون بھی ملتا ہے، دل کی جہالت بھی دور ہوتی ہے، کئی سارے اعتراضات خیالات وہم و گمان دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے چند لمحے کسی عالم دین کے پاس، تو بتاؤ اس شاگرد کی زندگی کا کیا کہنا جس نے سفر بھی مصطفیٰ کے ساتھ کیا، جس نے راتیں بھی مصطفیٰ کے ساتھ گزاری، جن کی بہت زندگی کا اکثر حصہ مصطفیٰ کی صحبت میں گزر گیا۔ کیا کہنا ہے ان کے علم کا، اور کیا کہنا ہے اس اثر کا، کہ جو استاد کا اثر اس شاگرد رشید میں آیا، اور وہ کیسے شاگرد ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں استاد محترم خود ارشاد فرماتے ہیں، سنو امام ترمذی کی حدیث، آپ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا ان عائشہ، پہلے اوپر والے حدیث میں ان عبداللہ ابن حنطب
رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر. حضرت عبداللہ بن حنطب تابعی بزرگ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر کو دیکھا اور عمر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، عظمت سننا، فرمایا ہازانی، یہ دونوں، ہازا یہ ایک کے لیے، ہازانی یہ دونوں، السمع کان ہے، والبصر آنکھیں ہیں. فرمایا یہ دونوں آنکھ بھی ہیں اور کان بھی ہیں. کیا مطلب؟ یاد رکھنا، حدیث میں نے ظاہر آپ کو پڑھ کے سنا، اور جب حدیث کا مطلب ہی سمجھ نہ آئے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں. تو پھر ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک استاد چاہیے، ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے استاد چاہیے، اور استاد بھی منافق نہیں، عاشق رسول چاہیے. پھر الفاظ نکلیں گے یوں کہ السمع والبصر، میرے آقا نے فرمایا صدیق اور عمر دونوں آنکھ بھی ہیں اور کان بھی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے کان اور آنکھیں آپس میں قریب قریب، اسی طرح صدیق اکبر عمر کے قریب، عمر صدیق اکبر کے قریب، آپس میں اتنا قرب میرے آقا نے بیان کیا. پھر اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح آنکھ دیکھتی ہے اور جو دیکھتی ہے وہی ذہن میں آتا ہے، کان جو سنتا ہے وہی عقل میں آتا ہے، اور انسان وہی کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھا سب سے زیادہ صدیق اکبر نے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ آنکھیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ آنکھیں ہیں. اور سب سے زیادہ جس نے سنا ہے وہ بھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے. سب سے زیادہ میرے آقا کو دیکھنے والے، سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سننے والے وہ صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم ہیں. بتاؤ، جن کے بارے میں استاد کا یہ قول ہو تو پھر اس شاگرد کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ جو آپ سنیں گے، جو آپ دیکھیں گے، انسان کی فطرت کہ یہ انسان وہی کرتا ہے. ایک انسان کسی کو غلط حرکت کرتا دیکھتا ہے نا، ایک بچے کی مثال لے لیں، اگر باپ گالیاں نکالے گا تو بچہ بھی گالیاں دے گا. کیوں؟ بچہ تو صاف کاغذ، اور باپ ہے اس پہ لکھنے والا، باپ ہے اس کی زندگی بنانے والا، اور اس باپ نے لکھا گیا گالیاں، تو جو لکھا بچہ وہی بولے گا. باپ کو تو بچے نے دیکھا کہ یہ ماں کو مارتا ہے، تو بچہ بھی پھر ایک دن ڈنڈا اٹھا لے گا. جو دیکھا وہ کرے گا، جو سنا وہ بولے گا. اور دیکھیے، جس کا باپ 5 وقت کا نمازی ہو، گھر میں آئے اعلیٰ طریقے سے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتاؤ بیٹے کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ اور اگر باپ آتے ہی سلام کرے، احسن طریقے سے خوشی کا اظہار کرے، پھر نماز ادا کرے بیٹے کے سامنے، اعلیٰ قسم کا سجدہ ہو، اعلیٰ قسم کا رکوع ہو، اعلیٰ قسم کا قیام ہو، وہ سارا رکوع اور سجدہ بیٹے میں اترے گا کہ نہیں؟ گویا کہ ایک باپ استاد کی طرح جو تیری اولاد تجھ سے سنے گی وہی بولے گی، جو اولاد تیری تجھے دیکھے گی وہی کرے گی. یہ تو ایک مثال تھی. اب آ جاؤ میرے مصطفیٰ کی طرف. صدیق اکبر نے بھی زندگی ایسی گزاری جو میرے مصطفیٰ کو دیکھا، نماز بھی وہی ادا کی جو مصطفیٰ کو دیکھا، اور صدقہ بھی وہی اسی انداز میں کیا جو مصطفیٰ کو دیکھا، اور اپنی گفتگو کا انداز وہی رکھا جو مصطفیٰ سے سنا.
گفتگو کا انداز، بولنے کا انداز وہی رکھا جو مصطفیٰ کو سنا. کیوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہذانی السمع والبصر، فرمایا صدیق اکبر فاروق اعظم یہ کان بھی ہیں اور آنکھیں بھی ہیں. کیا شان میرے آقا علیہ السلام کے مبارک الفاظ سے نرالی نظر آتی ہے. اگلی حدیث میرے آقا علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ان عائشہ تھا، اما عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہے. ان ابا بکر داخل علی رسول اللہ، فرماتی ہیں بے شک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر آئے. فقال، تو میرے آقا نے فرمایا انت ابو بکر انت تو عتیق اللہ من النار، تجھے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. عتیق آزاد، ایسا غلام جس کو آزاد کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں عتیق. اور میرے آقا فرماتے ہیں انت عتیق اللہ من النار، سن صدیق اکبر اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. میرے آقا کی زبان کے اندر کوئی شک نہیں، اور شک کرنے والا مسلمان ہے. اور یہاں میرے آقا نے برات کا اعلان کیا، فرمایا صدیق جہنم سے تو اللہ نے تجھے بچا لیا ہے. اور جس کی گارنٹی مصطفیٰ دے اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. اگلے الفاظ یہ ہیں فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اور قیامت کے دن تیرا نام ہی رکھ دیا جائے گا عتیق، کہ اس کو اللہ نے جہنم سے آزاد ہی پیدا کیا. یہ ہے ہی آزاد، اور یہ آزادی کس نے دلوائی؟ مصطفیٰ نے. میرے آقا نے کہہ دیا تو ہو گیا. کیسی شان پائی صدیق اکبر نے مصطفیٰ کی بارگاہ سے. حضر بھی ساتھ، سفر بھی ساتھ، راتیں بھی ساتھ، دن بھی ساتھ. میرے آقا کو دیکھتے رہے، آقا کی مبارک الفاظ سنتے رہے، اپنی زندگی سے کرتے رہے. اگلی حدیث سنیے. ایک مرتبہ مجمع لگا ہوا ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال سمعت عمر بن الخطاب یقول امرنا رسول اللہ، فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ان نصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر. میرے آقا نے فرمایا سارے بندے صدقہ دو، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، ہر بندہ اپنا مال پیش کرے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود، فاروق اعظم بیان کرنے والے کہتے ہیں اس وقت ان دی مالن، میرے پاس تو بڑا مال تھا. عمر کہتے ہیں میرے پاس ذرا مال زیادہ تھا، اور میں نے سوچا اسبق ابا بکر، آج میں اتنا مال دوں گا ابو بکر سے بھی آگے چلا جاؤں گا. اتنا مال دوں گا ابو بکر سے بھی آگے چلا جاؤں گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مومنوں نیکیوں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو یہاں جملہ دوں، اگر زندگی گزارنی ہے تو دو باتیں ہیں. دین کے اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، دین کے اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھو، پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے. اگر اس کا الٹ ہوا نقصان کیا ہوگا کہ دین کے اندر تم نے اپنے سے کم تر کو دیکھا. جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو تو بے نمازی ہو جائے گا، جس نے کبھی صدقہ نہیں دیا تو بھی نہیں دے گا، اور جس نے کبھی اللہ رسول کا نام نہیں لیا تو بھی نہیں دے گا، اور جس نے کبھی سچ نہیں بولا تو کیسے امید رکھے گا. جس نے کبھی شراب نہیں چھوڑی، زنا نہیں چھوڑا، دھوکہ دینا بند نہیں کیا، اپنے سے کم تر نہیں. دین کے اندر اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، اس بندے کو دیکھو جس کی نمازیں پوری ہیں، سجدے لمبے کرتا ہے، قیام اس کا اعلیٰ ہے. ذرا دیکھو قرآن کتنا سونا پڑھتا ہے. ایسے ہو جاؤ، اپنے سے اعلیٰ کو بہتر اعلیٰ بنو. کیونکہ صدیق اکبر
نے دیکھا ہے آلہ میرے مصطفیٰ کو، آلہ کو دیکھا اور آلہ ہو گئے۔ تم بھی اپنے سے آلہ کو دیکھو، اللہ تمہیں بھی آلہ ہی رکھے گا۔ دنیا کے اعتبار سے ادنا دیکھو، اپنے سے کم تر دیکھو دنیا کے اعتبار سے، کہیں تکبر نہ آئے، کہیں خود پسندی نہ آئے، کہیں آکڑ نہ آ جائے، کہیں بندہ اپنے رب کو نہ بھول جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ایسا جملہ بولے دین سے نکل جائے۔ یہ تمہاری دنیا، تمہارا مال، تمہاری وجاہت، تمہاری شہرت کہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اور قرآن کے الفاظ صراحت کے ساتھ ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا دنیا کی زندگی دھوکا، دنیا کی زندگی دھوکا۔ دوپہر کا وقت ہو 12 بجے کا، میدانی علاقہ ریت والا، اور ریت پڑی ہو، 12 بجے کا ٹائم ہو، دور سے انسان دیکھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے نا، لیکن قریب جائے تو کچھ بھی۔ کیا ہوا انسان کے ساتھ؟ دھوکا۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا مکان بنایا، گاڑی خریدی، پیسے کمائے، رات دن دنیا کی فکر میں گزارے، اپنے سے اعلیٰ دیکھتا رہا، اس کا مکان اعلیٰ ہے میں بھی بنا لوں، اس کا بینک بیلنس زیادہ ہے میں بھی پیسے دے دوں، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھا۔ دنیا سے جاتے وقت کیا ہاتھ آیا؟ 2 کپڑے کی بڑی مشکل سے، 2 کپڑے کی بڑی مشکل سے، اور بڑا خوش نصیب ہے جس کو 2 کپڑے مل جاتے ہیں۔ وہ 2 کپڑے ہی تیرے اپنے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہ کے نبی 1200 سال زندگی گزاری، کتنے 100 سال؟ 1200 سال، بڑی زندگی ہوتی ہے 1200 سال۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب بتائیے یہ زندگی کو آپ نے کیسا پایا؟ اتنی لمبی عمر تو کیسے زندگی آتی، کیسا پایا اس دنیا کو؟ آپ نے فرمایا بس دنیا کو اس طرح دیکھا جیسے بابانی 2 دروازے، دنیا کو میں نے ایسے ہی دیکھا جیسے 2 دروازے۔ کیسے؟ ایک سے داخل ہو جاؤ، دوسرے سے نکل جاؤ۔ دنیا یہی ہے، ایک سے داخل ہو جاؤ، دوسرے سے نکل جاؤ، تو تیرا اپنا مال وہ ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں صدقہ ہو گیا، تیری اپنی زندگی وہی ہے جو اللہ رسول کی یاد میں گزر گئی، جو نیک بندوں کے پاس صحبت گزارتے ہوئے گزر گئی۔ اور قرآن میں رب نے ترغیب بھی دی، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس نے زندگی گزاری اللہ رسول کی اطاعت میں، مصطفیٰ کی فرما برداری میں، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، جہاں میرے مصطفیٰ نے کرنے کا حکم دیا کر لیا، جہاں باز رکھا باز ہو گیا۔ تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کو رکھے گا جس پہ اللہ نے انعام کیا، ان میں سے پہلے انعام یافتہ نبی، پھر اس کے بعد صدیق، پھر اس کے بعد شہید، پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندے۔ صحبت اچھی ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کی صحبت باکمال تھی اور اللہ نے انجام بھی باکمال عطا کیا۔ صحبت مصطفیٰ کی ہے اور انجام کیا ہے؟ فرمایا دم نکل جائے، جن کے ساتھ زندگی گزاری ان کے قدموں میں لے جانا، ان کے قدموں میں لے جانا، انجام انہی کے سپرد ہے۔ اجازت ملے تو دفن کر دینا ساتھ ہی، اور اگر نہ ملے تو جنت البقیع ہے۔ تو دیکھیے صحبت اچھی ہے، رنگ لاتی ہے، اور صدیق اکبر کی صحبت کے اندر سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ، اس کے بعد فاروق اعظم ہے۔
اور فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں صدقے کا حکم دیا، خیرات کرو، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ تو صدیق اکبر کہتا ہے اتنی مال فقلت والیوم اصبت ابا بکر، کہا میرے پاس مال تھا تو میں نے سوچا آج میں صدیق اکبر سے آگے چلا جاؤں گا، لیکن قال فجئت بنصف، میرے آقا علیہ السلام نے جب صدقے کا حکم دیا میں گھر میں گیا، آدھا مال اٹھایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آیا، آدھا مال پیش کر دیا، فقال رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا ما بقیتا یا عمر، عمر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا مثلہ، یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں اور اس کی مثل آدھا اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے۔ دیکھو کتنے پیارے نبی ہیں کہ اتنا حکم نہیں دیتے کہ سارا ہی دے دو، گھر والے بھوکے مرتے رہے۔ جیسے بخاری کی صراحتاً حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اس انداز میں سارا مال نہ دو کہ بعد میں لوگوں کے سامنے مانگتے پھرو۔ اتنا خیال جس نبی کو اپنے امتی کا ہے تو کیا امتی ذرا بھی سوچ نہیں سکتا عمل کرنے سے پہلے کہ مصطفیٰ راضی ہوں گے کہ نہیں؟ جب نبی کو اتنا خیال ہے تو امتی تجھے ذرا بھی خیال نہیں؟ تیری نمازوں کا کیا حال ہے، تیرے صدقوں کا کیا حال ہے، اور تیرے نیک اعمال کا کیا حال ہے؟ ذرا دیکھ صحابہ کرام کی مبارک کیسی زندگی ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنا مال لے آیا ہوں آدھا ہے اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے۔ باری آ جاتی ہے ابو بکر کی، عطا ابو بکر بکل ما عندہ، فرمایا ابو بکر لے آئے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سارا ہی لے آئے۔ فقال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابو بکر ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے؟ ابو بکر کے الفاظ دل پہ نکلے والے، ایسی محبت، ایسا ایمان، ایسی عقیدت اور ایسا نظریہ، ایسی سوچ دل پہ لکھو، اپنی زندگی سنوارو، صدیق اکبر دیں گے اور کیا دیں گے سنو، آپ فرماتے ہیں اب کئی دلہ ہوں اللہ و رسولہ، سبحان اللہ، فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اور اس کا رسول۔ جب یہ ہے میرے ساتھ تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ دنیا کا سارا مال انہی کے لیے ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ میرے امام کا کلام، کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے کیسا نوازا، فرمایا قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، عمر کہنے لگے میں نے سوچا زندگی گزر جائے گی، عملوں کے اعتبار سے میں صدیق سے آگے نہیں جا سکتا، زندگی لنگ جائے گی لیکن میں صدیق اکبر سے آگے نہیں جا سکتا۔ تم بھی اپنی زندگی کا سوچو کہ اعمال تو زندگی کے ویسے کر لو گے تو فائدہ ہے، نہ کرو گے تو اپنا نقصان ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے ادنا کو دیکھو، زندگی بے مثل و بے مثال ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ صدیق اکبر کی عظمت ترمذی سے انشاءاللہ رات نماز عشاء کے بعد محفل پاک میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔